بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب القدر سامعین و ناظرین، آج سے ہم درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سامنے مختلف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تائید کے ساتھ ان مضامین کو بیان کیا جائے گا جو ہماری زندگی کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہیں۔ جب ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر یعنی جو آپ نے اعمال اپنے سامنے دیکھے اور ان کی تائید کی یا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، تو ان اعمال کو احادیث کہتے ہیں۔ اب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، مجھے اپنی معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنی معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنی ریاستی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے عہدے اور مناصب پر رہ کر فرائض کیسے انجام دینے ہیں، مجھے دنیا سے کس طرح سے گزرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ میرے سامنے آ جائے اور وہ مجھے معلوم ہو جائے، تو وہی طریقہ اور وہی طرز زندگی بتانے والا مواد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہمیں کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حق ہے، حضور کے نبی ہونے کو تسلیم کرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اب اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عملی طور پر جس شخصیت کو نمونہ قرار دیا ہے، مثال قرار دیا ہے کہ ایسے جیو، ایسے زندگی گزارو، ایسے حکومت کرو، ایسے گھر میں رہو، ایسے لوگوں سے ملو، ایسے اپنے معاملات کو ڈیل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی ہے کہ ان کو دیکھ کر تم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال کو انجام دو۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی حضور کا اتباع لازمی ہے، حضور کی سنتیں اختیار کرنا لازمی ہے۔ اور اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، کیا کیا اور کس بات کی تائید کی، اور یہ بات ہمیں صحابہ اکرام نے اپنی پوری جد و جہد سے، اپنی پوری جان لگا کر، اپنی قوت خرچ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے سینے میں، اپنے کردار اور عمل میں لا کر مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کو اگر اس کی میں ایک جھلکی دکھاؤں کہ کس طرح صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے قربانیاں دی، تو آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، اس سے اندازہ کیجئے گا اور اس سے یہ بھی سمجھیے گا کہ پھر ہمارے ذمہ کیا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے، اور کون سا وہ مسلمان ہوگا جس نے حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد اپنی دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ چھڑا کر
صفا کے اس چبوترے پر جو مسجد نبی کے ساتھ ایک درسگاہ تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سمجھ لیجئے، وہاں آ کر بیٹھ گئے اور اس بات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا منشا بنا لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا۔ اب کاروبار تو کوئی تھا نہیں، تجارت تو کوئی تھی نہیں، ملازمت کوئی تھی نہیں، لے دے کے ایک ہی کام اپنے ذمہ لگا لیا کہ مشکل ہو یا آسانی ہو، بھوک ہو یا پیاس ہو، میں نے یہیں پہ رہنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ خود عرب میں ایک مشہور سلسلہ تھا کہ جب کسی کو مرگی پڑتی تھی تو مرگی کے مریض کی گردن پاؤں سے دبائی جاتی تھی اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ مرگی اس سے نکل جاتی، یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھوک کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں اتنا نڈھال ہو جاتا کہ بے ہوشی کی ایسی نیم کیفیت طاری ہو جاتی کہ لوگ میری گردن کو مرگی سمجھ کر دباتے کہ یہ مرگی کا مریض ہو گیا ہے، اور وہ مرگی نہیں تھی، در حقیقت میں وہ بھوک ہوا کرتی تھی اور میں اس بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس قربانی کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو محفوظ کیا، اور پھر صبح و شام بیٹھ کر مسجد نبوی میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین کو سکھائی۔ اس قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے اور آپ کے حوالے کی۔ ایک اور جھلکی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نام سے واقف ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بھی مفسر قرآن کے نام سے اور لقب سے مشہور ہیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جن علماء کو اپنی شورا، جن علماء کو ساتھ بٹھا کے ان سے مشورہ کرتے تھے اور جن کی شورا بنا رکھی تھی اور دین کے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پارلیمنٹ کے بھی رکن تھے، اس شورا کے بھی رکن تھے۔ یہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دیکھ نہیں سکا، میں بچہ ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جلد دنیا سے چلے گئے، ہم ان سے تو بہت کچھ نہیں سیکھ سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، آئیے ان سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس انصاری دوست نے کہا کہ ان بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے آپ سے مجھ سے دین کون سیکھے گا؟ تو یہ بات کہی، اور وہ تو نہ اس سفر میں آگے بڑھ سکے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے یہ جد و جہد شروع کر دی علم حاصل کرنے کی۔ اس حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو میں چلا جاتا اور ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ اور عرب کی آپ دھوپ سے واقف ہیں کہ جب جون جولائی کی دھوپ برس رہی ہوتی ہے تو گویا آسمان سے آگ برس رہی ہوتی ہے، اور اس قدر ریتلا علاقہ اور اتنی مشکلات، اور پھر لو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان صاحب کے دروازے پہ بیٹھ جاتا اور دستک اس لیے نہ دیتا کہ وہ استاذ ہیں، ان کو مجھے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں طالب علم ہوں اور میں محتاج ہوں، لہٰذا میں ان کو تکلیف نہ دوں، وہ حسب معمول جب باہر آئیں گے تو میں ان سے اپنی گزارش کر لوں گا۔ اور یوں میں دروازے پہ بیٹھا رہتا اور پھر گرد و غبار چلتا رہتا، دھوپ کی لو چلتی رہتی اور گرم ہوائیں چلتی رہتی، اور میں یوں بیٹھا رہتا اس انتظار میں کہ وہ نکلیں گے۔ اور پھر وہ صاحب نکلتے
اور میں ان سے ملتا تو وہ مجھ سے کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے بعد ایسا کیوں کیا؟ آپ دستک دے دیتے، میں باہر آ جاتا، آپ نے ایسی تکلیف کیوں کی؟ تو میں ان سے کہتا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ سے سیکھنے ہیں، تو میں محتاج ہوں، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور پھر میں ان سے وہ حدیث ذکر کرتا، وہ مجھے احادیث سناتے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا۔ تو پھر بہت ہی کچھ وقت کے بعد یہ دیکھنے کا زمانہ آیا کہ حضرت ابن عباس کے گرد طلباء کا حلقہ لگا ہوا ہوتا تھا علماء کا، اور حضرت ابن عباس انہیں پڑھاتے تھے علم دین۔ تو آپ اس مشکل کا اندازہ لگائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ کو پتہ چلا مدینہ منورہ سے کہ دمشق میں ایک صحابی ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان سن رکھا ہے، تو انہوں نے مدینہ سے دمشق کا سفر صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو اس کی بہت مثالیں ہیں، اور پھر کیا محدثین کی، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین کی کیسی کیسی مشقتیں ہیں اور کیا مثالیں ہیں، اسے اگر ہم بیان کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بڑی مشکل سے اور بڑی مشقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مجھ تک اور آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نقشہ ہے، اسے سیکھو، تو اب میرے اور آپ کے لیے وہ سب آسان کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مواد میرے اور آپ کے سامنے کتابوں کی شکل میں اور مدرسین کی شکل میں ایسے جیسے بنا بنایا حلوہ ہے، اور اس حلوے کو اب کھانا ہے، تو اب یہ کھانے کا وقت ہے، اور اگر ہم اس بنے بنائے حلوے کو کھا بھی نہ سکیں اور کھانا بھی گوارا نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری طرف سے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تاکہ ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کریں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مستند ترین مواد کی روشنی میں بات کریں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ سند کی تحقیق کر کے، وہ متن کی تحقیق کر کے، وہ حدیث کے بارے میں کنفرم کر کے وہ حدیث آپ تک پہنچائیں۔ تو ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس میں پوری جد و جہد کے ساتھ اور پوری جانفشانی کے ساتھ یہ مواد آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آئے تو بس اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیجئے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول آپ کے پاس لے کے آیا ہے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے وہ تم سے منع کرے تو بس اس سے رک جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔